اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، ایک نوجوان ملا، وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کا بڑا اعتبار ہے، آپ کی بڑی تعریف میں نے سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں اور صحبت میں رہ کر کے میں کچھ علم حاصل کروں، تو مجھے آپ اپنے صحبت میں لے لیجیے، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ حضرت گرامی وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ بہت اصرار کیا کہ حضرت مجھے رکھ لیجیے، مجھے کچھ علم حاصل کرنا ہے، آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے ایسے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں اور صحبت میں رہ کر کے میں کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اصرار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، ان کو ساتھ میں لیا اور لینے کے بعد آگے بڑھے، سفر کرنے لگے۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ بھوک لگی، جب بھوک لگی تو دونوں بیٹھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے برتن سے کھانا نکالا، یعنی کہ 3 روٹی اس برتن میں تھی، تینوں روٹی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکالا اور نکالنے کے بعد ایک روٹی نوجوان کو دیا، ایک روٹی خود کھائی اور ایک روٹی برتن میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس گئے، ہاتھ دھوئے اور پانی پینے کے بعد جیسے ہی واپس آئے تو تیسری روٹی جو انہوں نے برتن میں رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ روٹی غائب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے نوجوان، ایک روٹی میں نے تم کو دیا، ایک روٹی میں نے کھائی، تیسری روٹی میں نے برتن میں رکھی تھی، وہ تیسری روٹی نہیں کہا، وہ تیسری روٹی کیا ہوئی بتاؤ؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت مجھے معلوم نہیں، حضرت مجھے معلوم نہیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، چلو چلتے ہیں۔ پھر سفر کو نکلے، سفر کرتے کرتے ایک دریا کے قریب پہنچے، جیسے ہی دریا کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ نہ کشتی ہے نہ بلہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت اس دریا میں نہ کشتی ہے نہ بلہ ہے، ہم اس دریا کو کیسے پار کریں گے، اس پار کیسے جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو۔ حضرت گرامی وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس نوجوان نے پکڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے اوپر چلنے لگے، ساتھ میں یہ نوجوان بھی چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے اس کنارے سے اس کنارے پہنچ گئے، دریا کو پار کر لیا، خود بھی پار ہوئے اور اس نوجوان کو بھی پار کیا۔ پار کرنے کے بعد جیسے ہی اس کنارے پہنچے یہ نوجوان حیرت میں پڑ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، اتنے بڑے حضرت ہیں کہ دریا کو بغیر کشتی کے بغیر بلہ کے دریا کو انہوں نے خود بھی پار کیا اور مجھے بھی پار کر لیا، دریا کے اوپر چل رہے ہیں۔ حضرت گرامی وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نوجوان تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، یہ بتا تیسری روٹی وہ کہاں گئی؟ اس نوجوان نے کہا حضور مجھے معلوم نہیں وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ بہت اصرار کیا، بتایا نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ چلتے 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 ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر ریت ہی ریت یعنی مٹی ہی مٹی تھی، ریت ہی ریت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ریت کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس کا 3 حصہ کیا، 3 ڈھیر بنایا۔ 3 ڈھیر بنانے کے بعد نگاہ ڈالی، ان ڈھیروں پر ریت کے ڈھیروں پر نگاہ ڈالنا تھا، جو ریت تھا جو مٹی تھی وہ مٹی سے تبدیل ہو کر کے سونا بن گئی، سونے میں تبدیل ہو گیا، سونے کا 3 ڈھیر۔ یہ نوجوان دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر تعجب میں پڑ گیا اور حیرت انگیز نگاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان یہ 3 سونے کا ڈھیر ہے، ایسا کرتے ہیں ایک ڈھیر کو میں رکھ لیتا ہوں اور ایک ڈھیر تم رکھ لو، اور تیسرا ڈھیر سونے کا اس کے لیے ہے جو تیسری روٹی کھائی ہے، تیسری روٹی کو جس نے کھائی ہے اس کے لیے تیسرا ڈھیر۔ وہ نوجوان فوراً بول پڑا۔ لالچ دیکھیے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، یہ لالچ اتنی بری بلا ہے۔ حضرات گرامی وقار
جیسے ہی کہا کہ یہ تیسرا ڈھیر اس انسان کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے، وہ نوجوان بول پڑا حضرت وہ کسی نے کھائی نہیں ہے، وہ تیسری روٹی کہیں نہیں گئی ہے، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی، میں نے ہی چرائی تھی اور میرے پاس وہ تیسری روٹی موجود ہے۔ حضرات گرامی مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا کہ نالائق، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو میرے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے، تو میرے صحبت میں رہنے کے لائق نہیں ہے، لیکن تو نے مانا نہیں۔ میں تیرے اصرار کرنے پر میں تجھے اپنے سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیا، اب تم جاؤ، نکل جاؤ، اب میں تجھے آگے لے کر کے نہیں چل سکتا، اور مجھے یہ سونے کا ڈھیر بھی نہیں چاہیے، یہ تینوں سونے کے ڈھیر تم رکھ لو، اور تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا آگے سفر کو نکل پڑے۔ اب یہ نوجوان جو تھا بہت ہی خوش ہو گیا کہ 3 سونے کا ڈھیر مجھے مل گیا، اتنا مال و دولت میرے پاس۔ تینوں ڈھیروں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک جگہ 2 ڈاکوؤں سے ملاقات ہو گئی، اور ڈاکو جانتے ہیں چاہے اس دور میں ہو یا پہلے کے دور میں ہو، ڈاکوؤں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کس انسان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، کتنا روپیہ پیسہ ہے۔ حضرات گرامی وقار ڈاکوؤں نے دیکھا کہ اس انسان کے پاس مال و دولت کا انبار ہے۔ اب یہ نوجوان پلاننگ کرتا ہے، یہ نوجوان اب یہ سوچتا ہے دل ہی دل میں کہ اگر میں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، بہانہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں تو جاؤں گا ہی، میرا یہ سارا مال و دولت بھی یہ ڈاکو لوٹ لیں گے۔ اس نوجوان نے کہا اے ڈاکو سنو، میرے پاس سونے کا 3 ڈھیر ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ 3 لوگ ہیں، ایک ڈھیر سونے کا میں رکھ لیتا ہوں اور 2 ڈھیر سونے کا تم دونوں رکھ لو۔ ان ڈاکوؤں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ایسا کرو کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، جاؤ کہیں سے کھانا لے کر کے آؤ۔ وہ نوجوان کھانا لینے کے لیے نکل پڑا اور راستے میں سوچنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں، کھانے میں زہر ملا دیں گے، جب یہ دونوں ڈاکو کھانا کو کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا مال و دولت یہ تینوں سونے کا ڈھیر میرا ہو جائے گا، اور پھر میں آگے نکل جاؤں گا۔ اور ادھر ڈاکو دونوں ڈاکو پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب وہ نوجوان کھانا لے کر کے آئے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ 2 سونے کا ڈھیر تو ہمیں مل گیا ہے، لیکن یہ 1 سونے کا ڈھیر میں اسے کیوں لوں، ہم دونوں مل بانٹ کر کے رکھ لیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئے گا اس کو دونوں مل کر کے مار ڈالیں گے۔ دیکھیے لالچ، انسان کو لالچ کہاں سے کہاں پہنچا نہیں ہے۔ حضرات گرامی وقار آج انسان لالچ میں پڑ کر کے انسان تباہ و برباد ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور انسان آج غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ ہر بندہ آج غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے آج انسان جو ہے تباہ و برباد ہے۔ آج انسان خود پسندی والا راستہ اختیار کر بیٹھا ہے، خواہشات نفس والا راستہ اختیار کر بیٹھا ہے۔ آج انسان ہرس و طمع والا راستہ اختیار کر بیٹھا ہے، اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں آقا علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا جس انسان کے اندر خواہشات نفسانی ہے، جس انسان کے اندر ہرس و طمع ہے، جس انسان کے اندر خود پسندی ہے، یعنی اپنے نفس کی جو انسان سنا کرتا ہے، وہ انسان نہ اس دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ اس دنیا میں کامیاب ہونا تو دور کی بات، اس دنیا میں بھی وہ انسان تباہ و برباد ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقار تو وہ نوجوان جیسے ہی کھانا لے کر کے ان ڈاکوؤں کے پاس آیا، وہ ڈاکو لوگ پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ جیسے وہ نوجوان آئے گا اس کو ہم دونوں مل کر کے مار ڈالیں گے، اور اس کا جو سونے کا حصہ ہے وہ ہم دونوں مل بانٹ کر کے رکھ لیں گے۔ جیسے ہی وہ نوجوان کھانا لے کر کے آیا، اللہ اکبر کبیرہ، دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد بھوک کی طرف ستا رہی تھی، پیاس کی شدت ان دونوں ڈاکوؤں کو ستا رہی تھی، اتنی بھوک لگی تھی کہ کچھ سوچا نہیں، سمجھا نہیں، کچھ آگے کا بھی سوچا نہیں کہ میں نے پلان، ہم دونوں نے سوچا ان کو ماننے کے لیے تو یہ نوجوان بھی سوچا ہوگا ہم لوگوں کے بارے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کھانے میں کچھ ملا دیا ہے۔ بھوک کی طرف تھی اور کھانے کو اٹھایا اور دونوں ڈاکوؤں نے کھانے کو کھایا، اور جیسے ہی کھانا کو کھایا دونوں وہیں پر تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ حضرات گرامی وقار یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہمیں اس واقعہ سے درس عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں عبرت
حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے لالچ نے انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا, مال جہاں پر تھا وہیں رہ گیا, انسان اپنی جان کو گوا بیٹھا, اور ایک جانے نہیں بلکہ 3 جانیں چلی گئی. حضرات گرامی مقام, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم, آقا آپ کی زبان سے جو نکل جائے وہ برحق ہے, جو آقا فرما دیتے ہیں وہ حق ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات پر جو انکار کرے وہ کافر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کرواتے ہیں اور صحابہ کے درمیان خطبہ دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, پہلے کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں, اور تم سن کر کے خاموش نہ رہنا بلکہ دوسروں کو بھی سنانا تاکہ وہ عبرت حاصل کرے, سبق لے, واقعہ سے سبق لے. یہ کون فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 2 عورتوں کی کہانی میں تمہیں سناتا ہوں. تمام صحابہ بیک وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ سنائے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 عورتیں تھیں, ایک نیک بخت تھی اور ایک عورت جو تھی وہ سرکش تھی, یعنی کہ وہ حرص و تمام خود پسندی میں اور اپنے نفس کی سننے والی عورت تھی, اور ایک عورت ایسی تھی کہ اپنے خود پسندی کو, اپنے نفس کی باتوں کو اور حرص و تما کو شریعت کے مطابق یعنی شریعت کے تابع کر دیا کرتی تھی. تو ایک عورت نیک بخت تھی اور ایک عورت سرکش تھی. جو عورت نیک بخت تھی اس کا ایک لڑکا تھا, اور وہ عورت نابینا تھی, ضعیف تھی, نابینا تھی. بچے اپنے لڑکے کو کسی طریقے سے جوان کرتی ہے اور جوان کرنے کے بعد اس کا نکاح کراتی ہے, شادی ہو جاتی ہے. شادی ہونے کے بعد یا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں, اپنے بیٹے کی شادی کرانے کے بعد دلہن جب گھر پر آتی ہے تو یہ نوجوان اپنی بیوی کی محبت میں اتنا بہک جاتا ہے, شیطان اتنا ورگلا دیتا ہے کہ ماں کی محبت, ماں کی تکلیف, ماں کی پریشانیاں کچھ بھی اس نوجوان کو نظر نہیں آتا. وہ بیوی کی محبت میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے, اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ بیوی کا فرما بردار بن جاتا ہے, اور بیوی جو کہتی ہے وہ نوجوان سنتا ہے, ماں جو کہتی ہے ماں کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو دلہن بن کے گھر میں آئی ہے وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے اے میرے شوہر سنو, میں تم سے خوش ہوں لیکن بہت زیادہ خوش نہیں ہوں. بہت زیادہ خوش اس وقت ہوگی جب تم اپنی اس ضعیف ماں کو میرے گھر سے نکال دو, کہیں چھوڑ آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اس دور میں بھی ہو رہا تھا اور اس دور میں بھی ہو رہا ہے, اس دور میں بھی ہو رہا ہے. ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندے کو معلوم ہے حضرات گرامی مقام آج ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر, اگر کسی انسان کو اللہ نے حسن و جمال دیا تو وہ عقل میں آ جاتا ہے. قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. رب فرماتا ہے کہ انسان کس عقل میں ہے, انسان کس عقل میں چل رہا ہے, پھر رہا ہے. کیا انسان کو معلوم نہیں, بندے کو معلوم نہیں کہ میں نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے, اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے, جس کی کوئی اوقات نہیں ہے, یعنی کہ منی سے میں نے انسان کو بنایا ہے. انسان کس عقل میں ہے, کس خیال میں ہے حضرات گرامی مقام. اور انسان جھگڑالو بندہ ہوا جا رہا ہے, میرے بندے جھگڑالو بندے ہوئے جا رہے ہیں. یہ رب فرما رہا ہے, قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. حضرات گرامی مقام آج ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ جسے سن کر کے ایک نیک بخت انسان, ایک اچھے انسان کا دل دہل جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے, پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. حضرات گرامی مقام تو وہ نوجوان سے وہ بیوی کہتی ہے کہ میں تم سے زیادہ خوش اس وقت ہوں گی
ہوگی جب تم اپنی ماں کو کہیں چھوڑ آؤ میرے گھر سے نکال دو. اب یہ بیوی کا جو ہے غلام تھا, فرما بردار تھا, فوراً جو ہے کہتا ٹھیک ہے, اور رات کے سناٹے میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد دور دراز جنگل میں چھوڑ آتا ہے. اس کے بعد ماں کو چھوڑ آیا اور آنے کے بعد دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اب بلا ٹل گئی, اب صبح جا کر کے دیکھوں گا کہ میری ماں کی حالت کیا ہے. ادھر یہ بندہ سوچتا ہے, ادھر رب کے فرشتے اس کی ماں کے پاس آتے ہیں اور اس جنگل میں درندوں پرند اور شیروں کی آواز آتی ہے. تو وہ فرشتہ ضعیف خاتون سے, اس نوجوان کی ماں سے وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ اے ضعیف خاتون یہ بتا, یہ اتنی بھیانک آواز درندوں پرند درند کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ ضعیف خاتون نابینا خاتون کہتی ہے کہ یہ کوئی درندوں پرند کی آواز نہیں ہے, یہ تو گائے بیل بھینس اونٹ کی آواز ہے جو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. حضرات گرامی بہار وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے, اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ گائے بیل بھینس کی آواز ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو جائے. یہ کہہ کر کے وہ فرشتہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ نوجوان اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جنگل کی طرف بھاگتا ہے. جنگل کی طرف جیسے ہی پہنچتا ہے, جنگل میں جا کر کے دیکھتا ہے کہ دیکھتا ہوں میری ماں کی حالت کیا ہے, کیا شیر چیتے درند میری ماں کو چیر پھاڑ کر کے کھا تو نہیں گئے, کیسی حالت ہے. جیسے ہی جاتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ ضعیف خاتون اس کی ماں جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, تسبیح و تحلیل کر رہی ہے, اور ان کے ارد گرد گائے بیل بھینس بکری اور اونٹ سارے جانور ان کے ارد گرد گھاسوں کو چل رہی ہے. وہ اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں جانور. یہ بندہ دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسا ماجرا ہے. ماں کے پاس پہنچتا ہے, کہتا ماں یہ کیسے ہو گیا؟ اس جنگل میں تو شیر چیتے درند پرند رہا کرتے تھے, لیکن یہاں پر آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بیل بھینس اونٹ اور بکرے اور دوسرے جانور موجود ہیں اور آپ بالکل سلامت ہیں. وہ ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے تو نافرمان نکلا, لیکن میرا رب العالمین دیکھ رہا ہے. میرا رب العالمین نے میری حفاظت کی خاطر چرندوں درندوں پرندوں کو ان جانوروں کی شکل میں میرے پاس بھیج دیا ہے. اب میرے پاس دیکھو کتنا مال و دولت ہے, میرے پاس گائے ہے, میرے پاس بیل ہے, میرے پاس بھینس ہے, اونٹ ہے, بکرے ہیں. اب یہ نوجوان کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے. اب یہ نوجوان سوچتا ہے کہ اتنا مال و دولت میرے ماں کے پاس. ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, چلو گھر چلتے ہیں. اور یہ سارے مال و دولت کو لے کر کے چلتے ہیں. ماں کو اٹھاتا ہے, سارا مال و دولت لے کر کے گھر پہنچتا ہے. بیوی دیکھتی ہے, دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. تم ماں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے, ماں کو بھی لے کر کے آئے ہو اور ماں کے ساتھ اتنا مال و دولت لے کر کے آئے ہو, یہ کیسے ہو گیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ماں کو جیسی رات میں نے اب جنگل میں چھوڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی برکت سے اتنا مال و دولت میری ماں کو دے دیا. اب وہ اور بھی لالچ میں پڑ جاتی ہے. بیوی کہتی ہے کہ ایسا کرو, اس رات کو میری ماں کو جنگل میں چھوڑ آنا. تمہاری ماں تو امیر بن گئی, تمہاری ماں کے پاس تو مال و دولت کا انبار لگ گیا. اب میں چاہتی ہوں کہ میری ماں بھی امیر بن جائے. ایسا کرو, آج کے اندھیرے میں رات کے سناٹے میں میری ماں کو جنگل میں چھوڑ آنا. حضرات گرامی وقار پھر رات آتی ہے, رات کے سناٹے میں اپنی ساس کو وہ نوجوان اسی جنگل میں چھوڑ آتا ہے. اور جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے, سورج کی کرنیں پڑتی ہے, یہ نوجوان بھاگتا ہوا فرشتے بھی آتے ہیں. فرشتے اس خاتون سے کہتے ہیں کہ اے خاتون یہ بتا, یہ بھیانک آواز جنگل سے جو آ رہی ہے یہ کیسی آواز ہے؟ وہ خاتون تو سرکش تھی, لالچ میں ساری زندگی اپنی زندگی کو گزار رہی تھی. ڈر میں انسان سے جو ڈرا کرتا ہے پھر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. حضرات گرامی وقار یہ بات یاد رکھیں, جو انسان سے ڈرا کرتا ہے پھر اس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا, اللہ کی محبت نہیں ہوتی, پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے, پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو وہ صحیح خاتون کہتی ہے کہ یہ شیروں کی آواز ہے, درندوں کی آواز ہے, اور اس آواز سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. یہ کہہ کر کے یہ کہتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. یہ کہہ کر کے فرشتے چلے جاتے ہیں. صبح وہ نوجوان آتا ہے اور سوچتا ہوا آتا ہے کہ دیکھتا ہوں میری ساس کتنی امیر بن گئی ہے. جیسے ہی جنگل میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ شیر چیتے درندے بھیانک جانور میری ساس کے آزو بازو ہے. جیسے ہی قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ میری ساس کی صرف جسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے, سارا جسم وہ درند و پرند شیر کھا چکے ہیں چیر پھاڑ کر کے, اور ہڈیاں جمع کرتا ہے وہ بندہ, اور جمع کرنے کے بعد ایک بوری میں بھر کر کے اپنی بیوی کے پاس لے کر کے آتا ہے. اس کی بیوی کہتی میری ماں تھا. وہ نوجوان کہتا ہے تمہاری ماں اس بوری میں ہے. اے نالائق عورت, تمہاری وجہ سے میں بھی ایک غلط راستے پر چل رہا تھا, اپنی ماں کو چھوڑ آیا تھا. نیک خاتون ماں کو میں جنگل میں چھوڑ آیا تھا,
میری ماں نیک تھی کہ اللہ نے میری نیک ماں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنا مال و دولت میری ماں کو دیا، لیکن میری ماں تو ہر وقت ہرس و تباہ کے چکر میں پڑی رہتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ سزا دیا میری ماں کو۔ اور یہ سننے کے بعد وہ عورت ایک چیخ مارتی ہے، سہ نہیں پاتی ہے اور زمین پر گرتی ہے، اور گرنے کے بعد اپنی جان کو بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو یہ جان گنوانا کس وجہ سے ہوا؟ یہ لالچ کی وجہ سے۔ آج انسان جو ہے لالچ کے چکر میں کچھ بھی نہیں سوچتا ہے۔ انسان کے پاس ایک جھوپڑی ہے تو دوسرے کے مکان کو دیکھ کر کے اللہ کا ناشکر بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا بڑا مکان دیا، مجھے کیا دیا؟ حضرات گرامی وقار، ایک بات یاد رکھیں، مقدر کا لکھا ہوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اتنا دل میں ٹھان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر کسی کو مال و دولت اللہ نے دیا ہے تو یہ دل میں خیال کرے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا مال و دولت، مکان، گاڑیاں، تو اللہ نے اسے مال و دولت دیا۔ اللہ نے میرے مقدر میں یہ جھوپڑی لکھی تھی، یہ ایک گاڑی لکھی تھی، تو اللہ نے مجھے ایک جھوپڑی دیا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لالچ کے چکر میں نہ پڑے، خود پسندی کے چکر میں نہ پڑا کریں، ہرس و تباہ کے چکر میں نہ پڑا کریں، اپنے نفس کی نہ سنا کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ زندگی کو گزاریں گے، آپ کا گھر بھی خوشحال رہے گا، آپ کی آل اولاد، آپ خود خوش رہیں گے، اور اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو ہرس و تباہ، خود پسندی اور خواہشات نفس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔